پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ خوف الہی کے متعلق آپ تمامی حضرات بڑا ہی نصیحت آموز عبرت آموز باب کا درس سماعت میں آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت میں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک تم اپنے دونوں پاؤں جنت میں نہ دیکھ لو میری طرف سے بے خوف نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے رسول سے یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤ، دونوں پیر جنت میں جب تک داخل نہ ہو جائیں، جب تک میری طرف سے بے خوف مت ہونا۔ کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایک پیر جنت میں داخل کرے اور دوسرا پیر داخل کرنے سے پہلے اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں، اس کو جنت سے محروم کرتے ہوئے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اور ایسا ہوا ہے صداد کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، سنا ہوگا۔ بہت بڑا بادشاہ، بڑا دولت مند، خزانے اس نے جنت بنوائی روئے زمین پر، طرح طرح کے محلات، بنگلے اور طرح طرح کی چیزیں وہاں پر اس نے کیا۔ اور جب اس میں داخل ہونے کی بات آئی، ابھی ایک پیر رکھا تھا، دوسرا پیر ابھی داخل نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اس کی روح قبض کر لی گئی، داخل نہیں ہو پایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ بندہ وہی کام کرے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور اس کام سے رک جائے، باز آ جائے، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے ڈرنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت روتا ہی رہے۔ ہر وقت روتے رہنا یہ کوئی ڈرنے کی اور خوف کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ ہے خوف خدا کی دلیل۔ یہ ہے خوف خدا کی دلیل۔ کوئی بندہ چھپ کر کے کوئی کام کر سکتا ہے، یا بااختیار ہے، دولت مند ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اعلانیہ طور پر کوئی کام کر سکتا ہے، مگر نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے خوف کی، اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا کہ اللہ کے نزدیک وہ کام گناہ ہے، نافرمانی والا ہے۔ فرمایا ڈرنے کا مطلب یہ کہ جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس کام کو چھوڑ دے، اور ایسے برے کام کے قریب بھی نہ جائے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کا خوف جو ہے یہ حکمت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ یعنی خوف الہی کی وجہ سے بندے کے اندر طرح طرح کی حکمتیں پھوٹتی ہیں، اس کی عقل بڑھتی ہے، اس کا شعور بڑھتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے خوف خدا کی وجہ سے۔ کیونکہ فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا پھر اللہ کسی سے اور نہیں ڈرائے گا اس کو، پھر اس کو کسی اور سے ڈرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر پہ تھے، اور اتنے میں آپ کے دروازے پر آ کے کسی نے دستک دیا۔ تو چونکہ آپ کا بڑا دشمن تھا فرعون، اور ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے آپ کو حراست میں لینے کی کوشش میں لگا رہتا، اور طرح طرح کی جو ہے تو آزمائش میں اور اس میں ڈالنے کی کوشش کرتا، تو آپ کو یہ خوف لگا رہتا۔ تو آپ کے دروازے پر جب کسی نے دستک دی تو آپ اٹھے کہ دروازہ کھولوں، لیکن پھر آپ نے دروازہ کھولنے سے آپ رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے انہوں نے پہلے تازہ وضو کیا، اس کے بعد آ کر کے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ آپ نے کھولا دیکھا تو 2 سپاہی فرعون کے سامنے کھڑے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ نے بات کیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے کہا کہ تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم بادشاہ کی طرف سے آئے ہوئے تم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ڈر تو صرف اس کا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور ہمیں بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو وضو کرنے میں جب اتنی طاقت ہے، اس میں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب تک انہوں نے تازہ وضو جب کیا تو تازہ دم ہو گئے، ان کی ہمت بڑھ گئی، قوت بڑھ گئی،
تو جب وضو کر لینے میں ہمت بڑھ جاتی ہے تو جو بندہ اللہ کے عبادت کر لے گا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے گا، قرآن کی چند آیتیں پڑھ لے گا، تو اس کی ہمت کا کیا انتہا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کا خوف جو ہے، خوف الہی میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ مت سوچو کہ خوف الہی کی بنیاد پر کوئی بندہ کوئی کام کرنے سے رک جائے گا تو دنیا کہے گی کہ بزدل ہے۔ دنیا کے نظر میں ایسا لگے گا، مگر ایک نہ ایک دن پھر دنیا دیکھے کہ یہ بزدل نہیں بلکہ سب سے زیادہ ہمت والا یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ذاتی معاملات میں بہت مرتبہ آپ نے درگزر کیا، لوگوں سے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، کچھ جواب نہیں دیا، آپ نے سن لیا، لوگوں کے تانے سن لیے، اور جو ہے تو بے حیائی کی باتیں سن لی، گالیاں سن لی، الزامات لوگوں نے طرح سے لگائے، آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بالکل چڑھ کر کے کفار مشرکین نے مکے سے آ کر کے اور آقا علیہ السلام پر جبرن شرط منوانے کی کوشش کی، نہیں تم کو یہ ماننا پڑے گا تب ہم جو ہے تو تم کو آنے دیں گے آئندہ سال، اور ورنہ نہیں آنے دیں گے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے تم کو۔ یہ جو ہے تو صلح نامہ لکھو، اور لکھوایا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ اتنا دب کر کے کیوں بات مان رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کی اتنی جو تو زور و زبردستی والی باتوں کو کیوں مان رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کے دل میں یہ باتیں آئی اور پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بے شک ہمارے سوا آج دنیا میں کوئی حق پر نہیں ہے، ہم ہی حق پر ہے فرمایا۔ پھر یا رسول اللہ پھر ان کی یہ زیادتی والی باتیں کیوں آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی آدمی آئے گا مدینے سے مکے تو ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں گے، اور ہمارا کوئی آدمی مکے سے مدینہ جائے گا تم کو واپس کرنا پڑے گا، اور ہم مدینے آئے کہیں بھی جائیں تجارت کریں گھومیں لیکن تم کو مکے نہیں آنے دیں گے، اور 10 سال تک نہیں آنے دیں گے، 10 سال کے بعد تم کو آنے ملے گا، یہ سب لکھو۔ اور لکھوایا لوگوں نے، مگر نبی علیہ السلام نے اس کو درگزر فرمایا، کیونکہ آپ کے دل میں ان کا خوف نہیں تھا، اللہ کا خوف تھا۔ آپ اللہ کا خوف کرتے تھے، اور پھر حکمت یہ ہوئی کہ جو ان لوگوں نے لکھوایا تھا وقت سے پہلے انہی لوگوں نے پھاڑ کے پھینک بھی دیا، اور 10 سال کی قید تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام 10 سال ظاہری طور پر بحیات بھی نہیں تھے۔ اگر وہ 10 سال کی بات رہ جاتی اور وہ اپنے ہاتھ سے وہ خود پھاڑ کے پھینک نہ دیتے تب تو شاید قیامت تک وہ شرط باقی رہ جاتی۔ 10 سال پورا نہیں ہوا تھا، ابھی 2 سال ہوئے تھے، 2 سال کہ ان کے آپس میں خود اختلاف ہوا کہ نہیں یہ بہت غلط بات ہے اور یہ ایسا ہوا، اور جو ہم تو وہ تو نہیں جو ہے تو وہ تو واپس کر دے رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں سے جانے والے ہمارے ہاں وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، وہ تو بیچ رستے میں آبادی بنا لے رہے ہیں اور ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے قافلے لوٹنے لگ گئے ہیں۔ وہ ہمارے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے آدمی ادھر چلے جا رہے ہیں، اور وہ مدینے میں نہیں رہنے دے رہے، وہ تو واپس کر رہے ہیں، اپنے اس پہ قائم ہیں، بدعہدی نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ مدینے سے نکل کر مدینے کے باہر جا کے بس جا رہے ہیں سب ہمارے راستے میں جہاں سے ہمارے قافلے جاتے ہیں، اور لوٹ لے رہے ہیں ہم کو۔ تو یہ شرط پھاڑو، پھینکو اس کو اور آنا جانا شروع کرو، ان کو بھی آنے دو۔ خود مجبور ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے، مگر جب کبھی دیکھیے جب دین کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے معاملات میں برداشت کیے اور صبر کیا، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ انہی سے پھڑوانا ہے وہ معاہدہ، یہی پھاڑیں گے عاجز آ کر کے۔ کہتے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے نہیں، بلکہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ ظلم کے تعلق سے کہنے والے نے کہا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، یہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم مٹ گئے، ان کا ظلم مٹ گیا۔ تو بہر کیف رہی میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے خوف میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جب اللہ سے خوف کرو گے تو دنیا میں کسی سے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو قدم قدم پر ڈرتا ہی رہے گا۔ وہ آج حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں، آج ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، کتنے ہمارے نوجوان اپنا نام بتانے سے بعض اوقات ڈرتے ہیں،
کچھ اور نام بتا, راجو, ببلو, کتا, بلی, بلو, بیلوا بن جاتے ہیں. گدھے اور گھوڑے نام رکھ لیتے ہیں, اپنا اوریجنل نام نہیں بتاتے, کیونکہ کتا, بلی, ببلو, ڈبلو, ٹبلو یہ سب میں چل جاتا ہے. راجو بیجو سب جو ہے اپنا حقیقی نام چھپائے, ڈرتے ہیں کہ میں اپنا حقیقی نام بتا دوں گا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے تو ماریں گے مجھ کو. تو لوگوں کا خوف ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, اور خدا کا خوف دل میں رہے تو انشاءاللہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. تو نبی علیہ السلام اس میں فرمایا کہ اس میں بہت سارے حکمتیں پوشیدہ ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, عیادت کرنے کے لیے کہ بہت بیمار ہیں, چلو دیکھ کر کے آتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے ہیں. حالانکہ ان کو اس کے سوا کچھ بیماری نہیں تھی کہ خوف الہی دامن گیر تھا. وہ اللہ کے ڈر کے مارے کانپتے رہتے تھے اور مسکرانا چھوڑ دیے تھے, ہنسنا چھوڑ دیے تھے. یہ اس طریقے سے, یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہیں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا فرماتے اور ڈرتے رہتے. اس لیے دبلے ہو گئے تھے, اور اس لیے جو ہے تو آپ آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتے تھے, اس لیے آپ ہنستے نہیں تھے اللہ کے خوف سے. جیسا کہ پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا ایک روز کہ اللہ مجھے میرا نامہ اعمال دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نامہ اعمال آپ کے سامنے آیا, دیکھا آپ نے, فرمایا اسی دن سے مارے شرم کے مارے میں نے ہنسنا چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھانا چھوڑ دیا. آج لوگ بڑے ترم خاں بنے گھوم رہے ہیں, جمعہ کی پڑھ کر کے ان کو پوچھو ارے نماز رہے پڑھتا ہوں نا یار, دکھتے تو نہیں کبھی, ارے ہر جمعہ کو آتا ہوں. یعنی جمعہ کو پڑھ کر کتنا ان کو ٹھاٹ باٹ ہے ان کے کہ ہر جمعہ کو تو پڑھتا ہوں. اس میں جمعہ پہ تکیہ کر رکھا ہے لوگوں نے, خالی جمعہ. حالانکہ کتنے کی جمعہ ایسے جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی جمعہ کا بھی کبھی حال یہ ہے کہ کبھی خطبے میں پہنچے کبھی نہیں پہنچے, کبھی مسجد میں داخل ہوئے کبھی وضو خانے میں طہارت خانے میں پڑھ کے چلے گئے, سیڑھی پہ پڑھ کے چلے گئے, جہاں چپل اتارا جاتا وہاں پڑھ کے چلے گئے. اس پر بھی اتنا ان کو تر رہا ہے کہ ہم پڑھتے ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو جو فرشتے رجسٹر لے کے فائل لکھتے رہتے ہیں سب کا نام آنے والوں کا, جو ہی خطبہ شروع ہوتا ہے ممبر پر خطیب آیا وہ رجسٹر بند, فائل بند, اب جو آ رہا ہے اس کا نام نہیں لکھا جا رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. جمعہ میں خطاب ہوتے ہیں تقریباً سب ہر مسجد میں کیے جاتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں ائمہ کرام, مگر کتنے بیچارے باہر کا بھی تو بیان ہوتا ہوگا. یعنی بیان سے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں, ہم کو کچھ سیکھنا سمجھنا نہیں ہے. جب کبھی سنیں گے ہی نہیں تو دین کی بات معلوم کب پڑے گی, ان کو معلوم کب پڑے گی. پھر تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ جمعہ میں کب آنا چاہیے. تو بہرکیف کتنے بیچارے اسی میں جو ہے تو لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز میں پابندی سے نہ پڑھے, بلکہ 5 وقت میں 2 وقت کی پڑھتا ہے, کبھی 3 وقت کی پڑھتا ہے, کبھی نہیں پڑھتا ہے, کبھی پڑھ لیتا ہے. فرمایا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کبھی داڑھی رکھتا ہے, کبھی مڑا دیتا ہے, کبھی رکھتا ہے, کبھی مڑا دیتا ہے, تو وہ بے داڑھی میں شامل کیا جاتا ہے. ایسے ہی وہ نمازی جو کبھی 2 وقت پڑھا, کبھی 3 وقت, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, فرمایا وہ بے نمازی میں ہی شامل کیا جائے گا, وہ نمازی میں نہیں گنا جائے گا, وہ بے نمازی میں لکھا جائے گا. لیکن پتہ ہی نہیں, وہ خالی جمعہ پڑھ کر کے اتنا رواب ہے ان کا. تو بہرکیف ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے کچھ لوگ نمازی بن جائے, تو یہ کوشش ہمیں کر لینی چاہیے. جب تک اللہ تعالیٰ نے بازوؤں میں قوت دیا ہے, زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے, جب تک لوگوں کے سامنے اچھی دعوت دے کر کے ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. آ گیا تو سبحان اللہ, نہیں آیا تو اس کوشش کا فائدہ ہم کو ملے گا. اس طرح سے فرماتے ہیں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا وہ نہیں ہے جو خوف خدا سے, جو خوف کے مارے آنسو بہاتا رہتا ہے. یہاں فرما رہے ہیں اللہ کے جو تو برگزیدہ بندے کا قول ہے یہ کہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا وہ نہیں ہے جو خوف سے آنسو بہاتا رہے, بلکہ حقیقت میں ڈرنے والا وہ ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے, چھوڑ دے جو اس کے لیے عذاب کا سبب بننے والا ہو.
جو اللہ کی کو ناراض کرنے والا کام ہو، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے. جیسے آدمی آگ سے ڈرتا ہے، کبھی غلطی سے بھی اگر پکڑ لیا تو جلدی سے چھوڑ دے گا، کیونکہ جانتا ہے اس سے تکلیف جلا کے رکھ دے گی، تکلیف والی چیز ہے. فرمایا ایسے گناہ کو چھوڑ دے. اگر غلطی سے کسی گنہگار کی صحبت میں پڑ بھی جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے بری ہو جائے، اس کی صحبت چھوڑ دے، اس کی دوستی توڑ دے. جتنا جلدی ہو سکے اس سے علیحدگی اختیار کر لے. کسی گناہ کی مجلس میں چلا جائے خدا نہ خواستہ. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہی اپنے ہی شہر میں یہ جو میناتائی ٹھاکرے ہال ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں نے پروگرام رکھا، محفل سما. محفل سما نام. اس کا دعوت نامہ باقاعدہ کارڈ بنا کر لوگوں کو دیا. اس میں مجھے بھی لوگوں نے لا کر کے دیا کہ اپنے گروپ کے ساتھ آئیے. اس میں خوب اتنا اچھا بنا کر کے لوگوں نے مضمون لکھا تھا کہ آنے والوں سے گزارش ہے ٹوپی پہن کر کے آئیں، باوضو آئیں، محفل سما میں اس کا ادب ہے کہ ادب سے آئیں، ایسا آئے. خوب لکھا ہوتا. یہ ہوا کہ بہت اچھا لگتا ہے، نعت وغیرہ کی محفل ہے تو چلتے ہیں. نعت کا مشاعرہ ہو گیا تو وہاں گئے تو پہلے پردہ لگا ہوا تھا سامنے، تو اندر سے کچھ بہ رہا ٹیم ٹام کی آواز آئی مدامیر کی. تو یہ وہ لگتا ہے لوگوں کو رجھانے کے لیے ابھی تو شروع نہیں ہوا ہے، یہ کچھ ریکارڈنگ وغیرہ بجاتے ہوں گے، اور اندر وہ ٹوم ٹام کر رہے تھے سب. تو جب وہ پردہ ہٹا تو دیکھے تو پورا اسٹیج سجا ہوا ہے مدامیر سے. یہ ڈھولکیا اور ہارمونیم والے اور یہ والے سب جمے وہاں پہ، بڑے بڑے جھوٹے والے، بڑی بڑی انگوٹھی والے، یہ رومال باندھے، یہ گلے میں پٹا باندھے ہیں، ایک سے ایک نمونے اس پہ. تو یقین جانیے اسی بھرے ہال کے اندر میں نے اس شخص کو بلایا جس نے کاٹ دیا تھا. اس کو بلایا اور وہیں پر میں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے پڑی اس میں بلانے کی ہم کو، اور بھی پورے گروپ کو تم نے دعوت دے دیا ہے، اور ہمارے اتنے 4-5 لوگ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں بلانے کی ہمت کیسے پڑی تمہاری؟ یہ کرو گے تم، یہ داڑھی ٹوپی کے آڑ میں تم یہ کرو گے؟ یہ محفل سما اس میں باوضو آئیے، ان سے جا کے پوچھو یہ ہے وضو سے جو بیٹھے یہاں پہ، یہ پڑھ کے آئے عشاء کی نماز ابھی. وہیں میں نے ہال کے اندر اس کو بہت میں نے پھٹکارا تو اس نے معافی مانگا، ظہیر بھائی معاف کرنا یار، میں ایسا نہیں سمجھا تھا کہ یہ ایسا محفل ہے، میں بھی خالی اس میں ساتھ یہ دوسرے لوگ کیے ہیں، مجھ کو خالی شامل کر لیے دعوت نامہ دینے کے لیے. ایسا کہنے اللہ علم کیا اس کی حقیقت تھی. حقیقت میں وہ بندہ اسی میں کا تھا، یعنی وہی سب کرتی ہے، وہ لوگ کا کام ہی وہی ہے. تو بہر کیف جو ہے تو اس طریقے سے جتنا جلدی ہو سکے اس گناہ والی مجلس سے، اس ماحول سے اپنے آپ کو کنارے کر لینا چاہیے، فوراً ہٹ جانا چاہیے. فرمایا خوف خدا یہ ہے. ہزار لوگ کہتے رہے بھائی ابھی بیٹھو ذرا، ابھی آئس کریم آنے والی ہے، ٹھنڈا آنے والا ہے، فالودہ آنے والا ہے، ابھی بیٹھو ذرا، ابھی تو کھانا بھی ہے، کھانے کا انتظام ہے، ابھی ڈنر ہے، ابھی ہے. ہزار کہتے رہے، بولے تم کھاؤ تم کو مبارک، سب چھوڑ کر کے آ جائے وہاں پہ، سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں سے ہٹ جائے. ڈرنے کا یہ مطلب ہے، کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ڈرنے کا یہ مطلب ہے گناہ چھوڑ دو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے عرض کیا کہ جو ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، فرمایا گناہ چھوڑ دو. فرمایا گناہ چھوڑ دو. ایک شیخ تھے بزرگ کے پاس، مرید نے آ کر کہا کہ شیخ کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں نماز میں دل نہیں لگتا. انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ کیا آتے جاتے بے نمازیوں کو سلام کرتا ہے کیا؟ بولے ہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، لیکن ہے تو مسلمان، راستے میں ملتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہوئے آتا ہوں. بولے ان کو سلام کرنا چھوڑ دے. ان کو سلام، بے نمازی کو سلام کرنے سے بھی نماز میں دل نہیں لگتا، وہ بھی ایک وسوسہ ڈالتے ہیں. 10 آدمی کو سلام کیا، کوئی آدمی جواب دیا وعلیکم السلام، آ رہے ہو نا ابھی 2 منٹ، آ رہے ہو نا، تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں، ہو گئی نماز وہیں ختم. اب وہ انتظار میں بیٹھا ہے تو کیا نماز میں دل لگے گی؟ ایک فاسق فاجر آدمی وہاں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، دل میں ڈال دیا وسوسہ اس نے. تو یہ فرمایا کہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آنسو بہاتا رہے، بلکہ حقیقت خوف خدا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے چھوڑنے کا حکم دیا اسے چھوڑ دو، ترک کر دے، جو اس کے لیے عذاب کا باعث بننے والا ہو. کہ حقیقت میں ڈرنے والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے. حقیقت میں ڈرنے والا یہی ہے کہ یار جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا، دوست کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، سب کو مارو گولی. اگر واقعی خوف خدا ہے تو
یہ مت دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہو کہ یہ سوچو کہ اللہ اس کا رسول کیا کہے گا. یہ مت دیکھو کہ یار جاؤں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ دیکھو کہ رہوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ خوف خدا، یہ خوف خدا کا مطلب اور معنی یہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور بزرگی سے خوف کرو، اس کے جلال سے خوف کرو. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی فاسق کی تعظیم کرتا ہے، کسی فاسق یعنی بے نمازی، بغیر داڑھی والا، جھوٹ بولنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، ایسا آدمی بھلے سے مسلمان ہے لیکن ہے فاسق اور فاجر، گنہگار، جو نماز نہیں پڑھتا، داڑھی مڈاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے. فرمایا کہ جب کوئی ایسے فاسق کے لیے کوئی مسلمان اس کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے، ایسا جلال میں آتا ہے کہ عرش کانپنے لگتا ہے. اللہ کا عرش، عرش الہی کانپنے لگتا ہے اللہ کے جلال کی وجہ سے. بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی فاسق فاجر آتا ہے تو اس کے لیے کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی حضوری میں. ہرگز نہیں، کسی فاسق فاجر کی تعظیماً تو کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمارا اپنا اخلاق پیش کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس پہ اثر ہو کہ یار کوئی نہیں چھوڑا، ایک یہی مولانا صاحب اٹھ گئے، نمازی صاحب چاچا اٹھ گئے، تو خود ہی شرمدار ہوگا تو خود انہیں آپ بیٹھیے میں ادھر بیٹھتا ہوں. جب اگر ہوگا ذرا بھی پانی والا تو خود کہے گا، ورنہ یوں اپنا اخلاق پیش کرنے کے لیے کہ شاید میرے اخلاق کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی دینی بات، محبت پیدا ہو جائے، اس نیت سے اگر کوئی چھوڑ دے کرسی اس کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے دب کر ڈر کر اس کی عزت کرتے ہوئے کرسی چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. یہ فرمایا گیا. اور اس طرح سے فرماتے حضرت شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ اکبر، یہاں فرما رہے ہیں کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، فرماتے ہیں کہ اگر جواب میں تم نے کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، فرمایا تب تو کفر ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنا فرض ہے. فرمایا اگر تم جواب میں کہتے نہیں ڈرتا، معاذ اللہ، تو فرمایا یہ تو کفر ہو جائے گا. اور فرماتے اگر تم نے کہا کہ ہاں ڈرتا ہوں، جیسے بہت لوگ کہتے ہیں نا، ارے بھائی اللہ سے بہت، مجھے میرے دل میں اللہ سے بہت ڈر ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. معلوم پڑا اسی ڈر کے مارے مسجد میں نہیں آتا، یہی ڈر ہے اس کے پاس، اتنا ڈرتا ہے کہ مسجد میں نہیں آتا. یہ کوئی ڈر ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے نا. ڈر تو یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جا. وہ بلا رہا نہیں گیا، وہ بلا رہا نہیں گیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا فوراً آ گیا، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے. بھائی بلایا نہیں گیا، دوست بلایا نہیں گیا، ابا نے بلایا تو ایک آواز پہ دوڑا چلا ہے کیونکہ ابا سے ڈرتا ہے. مثال دے رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے، امی نے بلایا نہیں آیا، بہن نے بلایا نہیں آیا، بھائی نے بلایا نہیں آیا، لیکن ابا نے بلایا تو دوڑ کے آ گیا. نہیں ابا نہیں آئیں گے تو بہت ناراض ہو جائیں گے، تو دوڑ کے آ گیا اس لیے کہ ابا سے ڈرتا ہے. ایسے ہی فرمایا دوست بلایا مت جا، رشتہ دار بلا رہا ہے مت جا، لیکن اللہ کی طرف سے جب منادی بلائے تو دوڑا چلا. یہ خوف خدا ہے. یہ نہیں کہ میں اتنا ڈرتا ہوں کہ ڈر کے مارے مسجد میں نہیں جاتا، یہ ڈر نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. تو فرمایا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا تب تو کفر ہو جائے گا. اگر تجھ سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرتا اور یہ کہے کہ ہاں ڈرتا ہوں، لیکن تیرے اعمال ویسے نہ ہوں، زبان سے کہتا ہے کہ ہاں ڈرتا ہوں مگر تیرے اعمال ان لوگوں کی طرح ہوں جو بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فرمایا تب تو تو جھوٹا ہو جائے گا. تو جب یہ کہے کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو ویسا عمل بھی کرے، اور اسی میں بھلائی ہے کہ ویسا عمل کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یہ فرمایا. حضرت کعب بن حبار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم ہے حق تعالیٰ کی کہ ایسا رونا جس سے منہ تر ہو جائے، ایسا رونا جس سے منہ تر ہو جائے، ریشے مبارک داڑھی بھیگ جائے، فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے اس سے جو فقیروں کو 1000 دینار صدقہ دے. یعنی 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خوف خدا سے چند آنسو بہا لے. اس میں زیادہ نیکی ہے اس صدقے سے، 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ نیکی چند آنسو بہا لینے میں جو چہرے پر بہ کر کے آ جائیں.
اس لیے میرے عزیزو میرے دوستوں فرمایا گیا کہ 1000 نیکی کوئی کرے اور دل میں خوف خدا نہ ہو، وہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے نیکیاں تو کم زیادہ ہوتی ہیں، بندہ ایک دم کما حق کہو نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا تقات ہی فرمایا، حق جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو اللہ سے۔ بندہ ویسا شاید نہ ڈر سکے مگر کوشش تو کرتے رہنا چاہیے نا۔ ہر گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں کہ اتنا تو چلتا ہے، یہ نہیں کہ آج اسی کا دور ہے، یہ نہیں کہ کیا کریں دوستی میں چلے گئے، نہ، اللہ کے خوف سے ہر برائی کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ ہے خوف خدا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا